مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، پڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے، پڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے، دیش کو ایک سے ایک بڑھ کر کے دیا ہے لال انہی نے، دیا ہے لال انہی نے، نکلے ذاکر فخر الدین کلام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے۔ پڑھیے پڑھیے۔ ودانائے سبل ختم الرسول مولائے کوئی جسنے، ودانائے سبل ختم الرسول مولائے کوئی جسنے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ الحمدللہ یہ بچہ سیرت رسول کے عنوان پر بڑے قیمتی انداز میں ہمارے سامنے تقریر پیش کروا رہا تھا۔ آئیے اجلاس کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر سے تقریر ہی کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ ایک بچہ ہے محمد ذیشان سلمہ کو، وہ بچہ آئے اور اپنی تقریر پیش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، صدق اللہ العظیم۔ آ جائیں گے مدد کو ابابیل آج بھی، آ جائیں گے مدد کو ابابیل آج بھی، سرکار کے غلام تو خود کو بدل کے دے، رازق کہہ رہا ہے برکت نماز میں، رازق کہہ رہا ہے برکت نماز میں، برکت جو چاہتا ہے مصلی بچھا کے دے۔ حضرات، آج کی اس مبارک مجلس میں میری تقریر کا عنوان نماز کی فضیلت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان دینی بھائیوں، نماز مذہب اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی رکن ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بھی یہی عبادت ہے۔ نماز کے بغیر اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا، اس کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ نماز ہی مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے اور دین کا کام انجام دیتا رہے تو اس کے ایمان کی دلیل نہیں، بلکہ ایمان کی دلیل تو یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی منافق کی بھی ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ نماز چھوڑ دے، کیونکہ نماز ہی کی وجہ سے ان کی فتنہ پروری پر پردے پڑے ہوئے تھے، اور ایک مخلص صحابی پر بھی یہ ظاہر نہیں ہو پاتا تھا کہ کون مخلص ہے اور کون منافق ہے، اس لیے کہ منافقین بھی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور یہی مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے کہ کون سچا مسلمان ہے یا جھوٹا۔ میرے بھائیوں، سرکار دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز سے اتنا انہماک، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بے حد لگاؤ، حتیٰ کہ جان کا بھی خوف نہیں، یقیناً یہ اللہ کی ذات سے بے پناہ محبت کی دلیل ہے اور نماز کی اہمیت اور فضیلت کا ثبوت ہے۔ میرے محترم بزرگوں،
اور نوجوان دینی بھائیوں، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ختم کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب زندگی میں نماز کو مضبوطی سے پکڑے رہے۔ جب بھی کوئی پریشانی آتی تو نماز ہی کی طرف دوڑ کر جاتے، جب بھی کوئی رکاوٹ حائل ہوتی تو نماز ہی کے ذریعے اسے حائل کرتے، جب بھی کوئی رکاوٹ حائل ہوتی تو نماز ہی کے ذریعے اسے دور کرتے، اور ارشاد فرماتے عورت عینی فی الصلاۃ، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، تجھے ہے جستجو ساحل کی بحر عشق میں شاہی، تجھے ہے جستجو ساحل کی بحر عشق میں شاہی، یہ وہ دریا ہے جس کا کوئی بھی ساحل نہیں ہوتا۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، آپ حضرات نے سمجھ لیا ہوگا کہ نماز مذہب اسلام کا سب سے اہم رکن ہے، بلکہ اس کا ستون ہے۔ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز پر ہے۔ اللہ کی محبت کی دلیل نماز ہے، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ نماز ہے، مومن کی معراج نماز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ تو اب آپ خود غور فرمائیے کہ جو عبادت اتنی محترم شان ہو، ضروری ہے کہ قیامت کے دن بھی سب سے پہلے ایسی ہی عبادت کا سوال ہوگا جس پر ہر عمل کا دار و مدار ہے۔ اور اس اہمیت سے اس بات کا بھی بخوبی احساس ہو جاتا ہے کہ ایسی اہم عبادت سے روگردانی کرنے والا محروم القسمت ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن اور حدیث میں غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جتنی سخت وعیدیں نماز کے چھوڑنے پر آئی، اتنی شاید کسی اور عبادت کے چھوڑنے پر نہیں آئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، مسلمانوں نماز پڑھا کرو اور مشرکین میں سے نہ بن جاؤ۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے تم تو جہنم میں ڈال دیے گئے تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب غور کیا جا سکتا ہے کہ نماز اس قدر اہم ترین عبادت ہے کہ جس کے اہتمام کی تاکید اس قدر سخت ہے۔ میرے بھائیوں، نماز بری باتوں سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے، ایک شخص ایک نوجوان عورت پر فریفتہ ہو گیا، بے قرار ہو کر اس نے اپنا حال عورت کے پاس کہلوایا۔ عورت نے جواب دیا اگر تجھے مجھ سے محبت ہے تو میری ایک شرط پوری کرنی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین کے پیچھے 40 روز با جماعت نماز ادا کر لو، میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ چنانچہ اس نے نماز شروع کر دی۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ اس شخص کا دل عورت کی طرف سے ہٹ گیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 40 دن مکمل ہونے پر 40 دن مکمل ہونے پر شرط پوری ہو گئی۔ عورت نے پیغام بھیج دیا، لیکن اب اس شخص میں نماز کی تاثیر پیدا ہو چکی تھی، چنانچہ اس شخص نے عورت کی طرف ذرہ برابر بھی التفات نہ کیا۔ اب غور کیجئے کہ نماز کے اہتمام سے قبل کیسا فحش اور منکر کام کیا کہ ایک غیر محرم پر عاشق ہوا، اور حال یہ ہے کہ اب اس نے عورت کے پیغام نکاح کو بھی ٹھکرا دیا۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچے کو بھی نماز کا پابند بناؤ۔ نماز چھوڑنے سے بڑا کوئی جرم نہیں، جو زمین پر سجدہ ادا نہ کرے اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے۔ زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کو چھوڑ دینا زنا سے بھی بڑا جرم، رشوت کھانا گناہ، نماز کو چھوڑ دینا رشوت سے بھی بڑا گناہ، قتل کر دینا بڑا گناہ۔ سجدے کا ہی تو انکار کیا تھا شیطان نے، کوئی زنا نہیں کیا تھا، بتاؤ شیطان نے کسی کو قتل کیا تھا، کوئی شراب پی تھی، کوئی جوا کھیلا تھا، کوئی شرک کیا تھا؟ شیطان سے سجدے کا انکار ہوا، ایک سجدے کا انکار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اسے مردود کر دیا۔ اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے جو روزانہ دن میں 5 دفعہ 200 سجدوں کا انکار برابر کر رہا ہے۔ میں اپنی باتوں کو ختم کرنے سے پہلے ایک واقعہ اور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ، میں ایک مزدور آدمی ہوں اور دن بھر میں اپنے اونٹ کے ساتھ مزدوری کرتا ہوں، لیکن رات میں جب میں سوتا ہوں تو یہ میرا اونٹ ایسی بھیانک آواز نکالتا ہے کہ میری نیند ٹوٹ جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، وہ بار بار ایسے ہی کرتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو میرے پاس لاؤ، میں معلوم کروں گا کیوں وہ ایسی حرکت کرتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نبی سے جانور بھی بات کر لیا کرتے تھے، وہ صحابی میرے نبی سے جانور بھی بات کر لیا کرتے تھے، وہ صحابی اونٹ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رحمت للعالمین نے اونٹ سے فرمایا، اے اونٹ، یہ تیرا مالک تجھے کھلاتا پلاتا ہے، پھر تو رات میں اس کو تو پریشان کرتا ہے۔ اللہ نے اونٹ کو زبان دی، اونٹ نے عرض کیا اور اونٹ نے سلام کیا، پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرا مالک ہے، یہ کام کرتا ہے، میں بھی اس کے ساتھ کام کرتا ہوں، لیکن اے اللہ کے نبی، شام کے وقت جب ہم گھر آتے ہیں تو یہ میرا مالک بغیر عشاء کی نماز پڑھے سو جاتا ہے۔ مجھے خوف ہوتا ہے کہ کہیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ میری پکڑ نہ کر لے کہ اے اونٹ، تیرے برابر میں ایک دن نمازی سوتا تھا، تو نے اس کو نیند سے بیدار کیوں نہیں کیا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بار بار اس لیے چیختا ہوں تاکہ میرا مالک نیند سے بیدار ہو کر اپنے مالک حقیقی کو راضی کر لے، بتلاؤ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ حضرات سامعین اکرام، ہمیں ان عبرتناک واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ زمین بھی تاریخ صلاۃ کو پسند نہیں کرتی۔ اگر ہم نمازیں چھوڑ دیں گے تو قبر میں جانے کے بعد زمین ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے۔ میں شعر کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں کہ پڑھ نماز پنجگانہ نہ کر کوئی بہانہ، کہ پڑھ نماز پنجگانہ نہ کر کوئی بہانہ، اسی میں ہے تیری جنت ورنہ جہنم ہے تیرا ٹھکانہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔